بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. سیرت انفو میں آج ہم آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات بیان کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی. اس کے بعد دو شخصوں سے نکاح ہوا. اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا. اکثر کی رائے یہ ہے کہ پہلے عتیق بن عائد سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا، اور وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی. اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا. عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ دو اولادیں ہوئیں. اکثروں نے کہا ہے کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ہند لڑکا اور حالہ لڑکی ہے. ہند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے. ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی. نکاح کے بعد 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور رمضان 10 ہجری میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی سے طاہرہ تھا. اسی وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاوندوں سے ہیں وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہیں. ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ہیں. ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر ان کو دفن فرمایا تھا. اس وقت تک اسلام میں نماز جنازہ کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. ان کے بعد اسی سال شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا. اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام.